کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی معاشرے میں جو خرابیاں تھیں، جو گنہگار لوگوں کو بنایا جا رہا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ لوگ جو اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اس کی طرف اس کو دیکھ رہے تھے اور اس کے زیر سایہ بن رہے تھے اور اس کے سامنے اپنے گھروں کو تسلیم خم کر رہے تھے، اس کی اطاعت کر رہے تھے، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ بالکل اسلام کے خلاف اور امام حسین کو یہ حدیث برداشت ہے. درجان محترم، اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں کوئی میں نے آپ کی خدمت بیان کیا کہ وہ سب سے زیادہ خانہ کعبہ کو چاہتے تھے، اور اللہ نے جتنے بھی قوانین اپنے بنائے ہیں، میں نے کل بتایا تھا کہ اسلام فقط ایک نام نہیں ہے، اسلام مجموعہ ہے قوانین الہیہ. قوانین الہیہ کی مجموعہ جو ہے اس کو اسلام کہتے ہیں. یعنی اللہ نے جو قوانین بنائے اسلام کے، اس کے اوپر عمل کرنا. جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، جو اس پہ عمل نہیں کرتا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ اس کا مقصد ہے. تو اب جتنے بھی رسول آئے اللہ نے سب کو قوانین دے کے بھیجا، لیکن یہ انفرادیت ہے ہمارے آخری رسول کی کہ اللہ نے جتنے بھی قانون بنائے وہ اپنی مرضی سے بنائے، لیکن کچھ قانون ایسے تھے کہ جو رسول کی مرضی سے بنائے. یعنی بہت سارے قانون اس نے پروردگار عالم نے بنائے، لیکن کچھ قانون ایسے ہیں جو اس نے حضرت محمد مصطفیٰ کی مرضی سے بنائے. جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ آپ نے رسول کی مرضی کے مطابق، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کو سب سے زیادہ چاہتے تھے، تو آپ نے کیا کرا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا. اس سے پہلے خانہ کعبہ سے پہلے دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، وہ قبلہ کہلاتا تھا. لیکن جب رسول نے اس کو چاہا تو پروردگار عالم نے اس کو قبلہ بنایا. اور اب میں نے آپ کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جس تاریخ میں یہ لکھا کہ رسول سب سے زیادہ خانہ کعبہ کو چاہتے تھے، اسی تاریخ میں یہ بھی لکھا کہ رسول جو ہے وہ سب سے خانہ کعبہ سے بھی زیادہ مولا علی کو چاہتے تھے. وہی رسول جو خانہ کعبہ کو سب سے زیادہ چاہتا تھا، وہی رسول سب سے زیادہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو چاہتے تھے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس طرح سے جبرائیل حسنین کو جھولا جھلاتے تھے، رسول اللہ بچپنے میں علی کو اسی طرح سے جھولا جھلاتے تھے. تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے، تاریخ میں یہ تحریر ہے کہ جہاں جہاں رسول اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے تھے، جہاں جہاں رسول نبوت کا اعلان کرتے تھے، وہیں وہاں علی کی ولایت کا بھی اعلان کرتے تھے، ہے یا نہیں؟ اور اس کے بعد تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ رسول جو ہے کوئی بھی پسندیدہ غذا جب تک علی نہ آ جاتے تھے ان کے بغیر نہیں کھاتے تھے. اور ہمارے تو اب یہ جو رسول ہے یہ اتنی محبت کرتے ہیں علی سے کہ ان کے بغیر کھاتے نہیں ہیں. جہاں جائے اپنا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں علی کا تذکرہ کرتے ہیں. علی کے بغیر فقط شب ہجرت کی بات نہیں ہے، جہاں جہاں. اب میں نے اس کی ایک وجہ بھی آپ کو بتائی تھی. وجہ کیا ہے کہ اگر آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے تو اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ضرور پڑھ دیا کریں. یہ ایک دعا نقل کی ہے، وَجَعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. پروردگار عالم مجھے ایک مددگار دے دے. سلطان النصیرہ کون ہے بھائی؟ اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ پروردگار مجھے ایک مددگار دے دے. دیکھیے، ایک لفظ ہے ناصر اور ایک لفظ ہے نصیرہ. ناصر کے معنی بھی مددگار ہے، نصیرہ کے معنی بھی مددگار. ناصر بھی اس کو کہتے ہیں جو مدد کرتا ہو، اور نصیر بھی اسے کہتے ہیں جو مدد کرتا ہو. لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. رسول نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے ناصر دے دے، رسول نے کہا مجھے سلطان نصیرہ، مجھے مددگار دے. تو اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ناصر کے معنی بھی مدد کرنا ہے، نصیر کے معنی بھی مدد کرنا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق ہے. ناصر کسے کہتے ہیں؟ ناصر اسے کہتے ہیں کہ اگر ناصر کوئی ضرورت پڑی آپ کو اور اس نے آپ کی مدد کر دی تو یہ آپ کے وقت بناؤں گا، اور اسی دن کعبے کو قبلہ بنا دیا. ایسے ہی اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو جو تمہیں پہنچانا ہے وہ پہنچا دو، اگر یہ نہیں پہنچایا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. تو یہ
سارا کا سارا تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ غدیر کا میدان کیسا تھا، دوپہر کی تپتی ہوئی دوپہری تھی، لاکھوں کا مجمع تھا، اونٹوں کے کچاوے کا منبر بنایا گیا تھا، سب آپ جانتے ہیں نا. لیکن میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں غدیر کی رات کی بات. غدیر کا دن تو آپ کو پتا ہے، میں آپ کے سامنے جو عرض کر رہا ہوں وہ ہے غدیر کی رات. غدیر کی رات کیسی تھی یہ سب آپ کو معلوم ہے کہ دن میں کیا ہوا کیسے ہوا. اب رات کی بات سنیے. رسول جب بھی کہیں نکلتے تھے، جنگ کے لیے جایا کرتے تھے، تو ساتھ میں لوگ ہوا کرتے تھے، صحابی ہوا کرتے تھے. اور جب رسول خیمے کے اندر داخل ہو جاتے تھے شب میں، تو حذیفہ یمن، جنہیں آپ حذیفہ یمانی کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ یمن کے رہنے والے تو حذیفہ یمانی کہلایا جاتے ہیں. جب آپ چلے جاتے تھے اپنے خیام میں تو حذیفہ یمانی کا یہ کام ہوتا تھا کہ تلوار نکال کے رات بھر رسول کی حفاظت کرتے. حذیفہ یمانی جب رسول اپنے قیام کے اندر، اپنے خیمے کے اندر چلے جاتے تھے تو رات بھر جاگ کے تلوار نکال کے رسول کی حفاظت کرتے تھے. اور اب جس دن یہ اعلان ہو گیا بل کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور اللہ نے کہہ دیا کہ تم اعلان کرو ہم تمہاری مدد کریں گے، تم سے کوئی شر نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسا اعلان تھا کہ چاہ رہے تھے کہ شر بھی ہو سکتا ہے، آپس میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، فساد بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ نے کہا ہم تمہیں سارے فساد سے محفوظ رکھیں گے. تو یہ تو دن کی بات. اب جب رات آئی اور رسول اپنے خیمے کے اندر گئے تو حذیفہ یمانی اسی طرح سے اپنی تلوار لے کر کھڑے ہوئے. اس میں رسول پلٹے اور پلٹنے کے بعد کیا حذیفہ جاؤ اپنے خیمے میں جا کے آرام کرو. کہا یا رسول اللہ میں کیسے آرام کر سکتا ہوں، میں تو آپ کی حفاظت کے لیے. چل لگا ٹھیک ہے اب تک تم حفاظت کرتے تھے، آج تو اللہ نے وعدہ کر لیا نا میں تمہارے انسانوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا، تو شر سے محفوظ رکھے گا وہی میری حفاظت کرے گا. سلوات پڑھیں محمد وآل. تو مودت جو ہے پروردگار عالم نے ان کی مودت جو ہے وہ پہلے رکھی. اگر مودت کرنی ہے تو ان سے کرو. اللہ تعلق ہے اجرا الا المودۃ فی القربى، جو ان کے قرابت دار ہیں ان سے محبت کرو، مودت رکھو. تو اب یہ عجیب مسئلہ ہے. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں کہوں، ایک ہوتا ہے محبت، محبت بنائے حب سے. محبت لفظ جو ہے وہ بنائے حب سے، اور مودت جو ہے یہ بنائے ود سے. محبت بنائے حب سے ہا با حب، اور مودت بنا ہے ود سے واو دال ود. یہ محبت ود سے بنا، مودت ود سے بنا. اچھا اب یہ جو ود ہے اس سے ایک اور لفظ بنا ہے جسے کہتے ہیں ودود. ودود یہ بھی ود سے بنا ہے. اب اللہ کے جو 99 نام آپ پڑھتے ہو اس میں ایک اللہ کا نام ہے یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو ہے. تو یعنی کوئی ہے کہ جو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، یا ودودو مودت ہے نا، یا ودودو یا ودودو اے محبت کرنے والے، یہ ہے نا ایک نام ہے اور اسی سے بنا مودت. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کے معاملے محبت کے ہی ہیں. مودت کو بھی کہتے ہیں کہ محبت کرنا اور محبت بھی محبت. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے محبت جو ہے، محبت انسان کو زخم دیتی ہے، اور مودت جو ہے وہ زخموں پہ مرہم کا کام کرتی ہے. ابھی میں آپ کو اس کی تفصیل عرض کروں گا. جیسے بھی میں نے بتایا نا یا ودود ہو، یہ بھی مجھ سے بنا. ایک اور لفظ بنا ہے داؤد، یہ بھی اسی مجھ سے بنا ہے. کون؟ پیغمبر حضرت داؤد. اچھا ان کا نام داؤد کیوں رکھا گیا؟ داؤد جو تھے ان کے جو دل تھا، سینے میں دل ہے، اس میں زخم ہو گیا تھا. ان کے سینے میں زخم ہو گیا تھا تو انہوں نے اللہ سے مودت کی، اللہ سے محبت کی، یعنی اللہ کو انہوں نے بہت محبت کری. یا ودودو یا ودودو، اللہ کے ساتھ کی محبت کری. تو پروردگار عالم نے ان کو اس زخم کو ٹھیک کر دیا اور یہ داؤد کہلایا. یہ ہے پیغمبر داؤد. اب اسی طرح سے مودت میں نے آپ کی خدمت میں کیا کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت زخم دیتی ہے. بھائی باپ ہے
باپ دنیا سے گیا، زخم دے گیا، بیٹے کو زخم ملا نا. بیٹا ہے، بیٹے سے محبت کی جاتی ہے نا. بیٹا جب دنیا سے گیا تو زخم دے کے گیا، یہ ہے یا نہیں؟ بھائی مر گیا تو بھائی جب مر گیا تو زخم دے گیا، کیونکہ بھائی سے بھی محبت ہوتی ہے. ماں کا انتقال ہو گیا، جب ماں کا انتقال ہو گیا تو ماں کے جانے کے بعد بھی زخم ہوا. کیوں؟ کیونکہ ماں سے بھی محبت کی جاتی ہے. تو اب اس کو اس طرح سے دیکھیے، مودت کہتے ہیں محبت کو. آپ نے دیکھا ہوگا ماں کا انتقال ہوا، مجلس رکھی جا رہی ہے سرکار سید الشہداء کی. بیٹے کا انتقال ہوا، مجلس رکھی جا رہی ہے امام حسین کی. بھائی کا انتقال ہوا، مجلس رکھی جا رہی ہے سرکار سید الشہداء کی ہے. اور اگر باپ کا انتقال ہوا تو ابھی مجلس رکھی جا رہی ہے کس کی؟ سید الشہداء کی. آخر یہ کیا؟ آخر یہ ہے کیا؟ انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال ہوا، بیٹے کا انتقال ہوا، بھائی کا، مجلس رکھی جا رہی ہے سید الشہداء کی. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے یہ جو ماں باپ جن سے آپ محبت کرتے تھے، ان کے مرنے کے بعد دل میں زخم ہوا، انہوں نے زخم دیا، اور اس زخم کو بھرنے کے لیے سید الشہداء کی مجلس رکھی گئی. جب یہ مجلس رکھی گئی تو اس زخم کو بھر دیا گیا. جو زخم آپ کے ماں کے مرنے سے آپ کے دل میں ہوا تھا، جو بھائی کے مرنے سے ہوا تھا، جو بیٹے کے مرنے سے ہوا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد کہ یہاں سے خیام حسینی کو ہٹایا. بس اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ ابو الفضل عباس نے اپنی تلوار سے ایک خط بھیجا کہ کس کی مجال ہے جو میرے آقا کے خیمے کو جاتے ہیں. امام حسین نے جب یہ دیکھا اور یہ سنا تو جناب عباس نے کچھ نہیں کہا، بلکہ خیمے میں آئے. کس خیمے میں؟ جس میں جناب زینب. جناب زینب کے پاس پہنچے. پہنچنے کے بعد کہتے بہن زینب، خیام جو ہے نہر کے اوپر لگائے گئے ہیں اور فوج یزید نے یہ حکم دیا ہے کہ یہاں سے خیمے ہٹا لو. بہن زینب، بھیا عباس کو جلال آ گیا اور میں نہیں چاہتا کہ میں عباس کو روکوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم عباس کو کسی طرح سے بس اس رات کے لیے روکو. جناب زینب نے کہا بھیا تو کیا پریشانی کا؟ پھر جاؤ میرے بھیا کو بلا کے لاؤ. جناب فضا گئی. جانے کے بعد کہا آپ کو علی کی بیٹی بلا رہی ہے. آئی تو میں نے کہا شہزادی میں نے جا کے کہا لیکن عباس نہیں آیا. کہا تم نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے ایسے ایسے کہا تھا. کہا نہیں بیٹا ایسے نہیں، جیسے میں کہتی ہوں ایسے جا کے کہو. عباس کے پاس جاؤ اور جا کر کہنا کہ بھیا عباس زینب نے کہلایا ہے کہ خیمے میں تشریف لے آؤ. اگر تم خیمے میں نہیں آؤ گے تو زینب خیمے سے باہر آ رہی ہے. بس مرزا نے جا کے جیسے ہی کہا ایک مرتبہ جناب عباس خیمے کے اندر گئے اور جو تلوار تھی اس کو اپنے گھٹنے سے توڑا. کہا شہزادی میری زندگی میں آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ خیمے سے باہر آ جائیں گی؟ میں کہوں گا اے عباس آج تو آپ نے کہہ دیا کہ خیمے سے کیسے باہر آ گئی؟ ارے شہادت حسین کے بعد قیام میں آگ لگائی جا رہی ہوگی، شہزادی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، ارے 11 محرم ہوگی، بے کجاوا اونٹوں پر، ارے شہزادی کی ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا جائے. اجرکم اللہ خیر الجزا. عزاداران مجلس آج 4 محرم کو جناب اون محمد کے مصائب آپ لوگ سنتے. اون محمد ہے کہ جعفر طیار کے پوتے، جعفر کے بیٹے جناب زینب کے 2 بیٹے اون اور محمد. شب عاشور ہر ماہ خیمے کے اندر اپنے بیٹے کو تیار کرتے ہیں. جناب رواب جو ہے علی اصغر کو جھولا جھلا رہے ہیں. جناب قاسم کی ماں اپنے بیٹے قاسم کو تیار کر رہی تھی اور جناب زینب اپنے بیٹے اون اور محمد کو تیار کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی میرے لال اون و محمد دیکھو جا کے سب سے پہلے شہادت دینا. ایسا نہ ہو کہ تم زندہ رہو اور علی اکبر میرے مارا جائے، تم زندہ رہو میرا بھیا عباس مارا جائے، نہیں تمہیں پہلے جانا ہو. عزاداران مظلوم کربلا
وہ وقت بھی آیا صبح آشور نمودار ہو اور یہ دونوں بچے آئے امام حسین کے پاس آئے. پڑھانے کے بعد کہا ماموں جان ہمیں جنگ کی اجازت دے. امام حسین نے کہا کہ میں تمہیں جنگ کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ تم تو میری بہن کی نشانیاں، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. بس خیمے سے جناب زینب نے کہا بھیا ان بچوں کو اجازت دے دو. ارے بھیا جب ہم مدینے سے چلے تھے نا تو جب آپ تو چلے آئے تھے، آپ لے کے آگے تھے، پیچھے پیچھے جعفر آئے تھے، ان دونوں بچوں کو اون کو اور محمد کو ساتھ لے کر آئے تھے. اور آنے کے بعد مجھ سے کہا تھا زینب دیکھو میں تو بیمار ہوں، مجھے تو ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے، تم اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہو. دیکھو زینب ایسا کرنا ہم تو وہاں موجود نہ ہوں گے، ایک بیٹے کو میری طرف سے قربان کر دینا، ایک بیٹے کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، اپنے بھیا کا صدقہ کر دینا. میں نے ان دونوں بچوں کو بھیا تمہارے لیے صدقہ کر دیا ہے. امام حسین مجبور ہوئے. ایک مرتبہ امام حسین نے اور جناب عباس نے اون و محمد کو تیار کرا ہے. اون کو جناب امام حسین نے گھوڑے کے اوپر بٹھایا، محمد کو جناب عباس نے گھوڑے پر بٹھایا. اور اب جب دونوں جانے لگے ہیں نا ایک مرتبہ جناب عباس جو ہے نا اپنے بچوں سے اپنے بھانجوں سے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے جنگ کرو گے. کہا اونو محمد دیکھو جب تم جنگ کرنے جاؤ گے نا، جب مقتل میں پہنچو گے نا تو دیکھو اپنے گھوڑوں کو ملا کے رکھنا، اپنے گھوڑوں کو ملا کے رکھنا اور ایسے جنگ کرنا کہ کوئی تمہارے گھوڑوں کے درمیان نہ آنے پائے. ہاں عزادارو یہ دونوں بچے چلے جس طرح سے چچا نے بتایا تھا، کیونکہ ان کے استاد بھی تو تھے نا جناب عباس اون و محمد کے. ایک دفعہ بڑھے، ایک دفعہ جعفر تیار کے پوتے جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھے اور جیسے ہی بڑھنے کے بعد دونوں بچوں نے وہ جنگ کری ہے کہ لاٹوں کے پشتے لگا دیے. ایک مرتبہ ایک ظالم نے کیا کرا، ایک وحشی گھوڑا دونوں گھوڑوں کے درمیان میں داخل کیا. اور ایک مرتبہ جب درمیان میں داخل ہو گیا تو انہوں نے کیا کرا کہ ایک نے جناب اون کے سر کے اوپر گرز مارا. جناب اون جو گھوڑے سے نیچے تشریف لیا ہے، ایک تلوار کا وار جناب محمد کے سر پہ کیا گیا. جناب محمد سر نیچے تشریف لیا ہے، گھوڑے سے نیچے آئے. عزادارو یہ معاملہ تھا کیا، جناب زینب جو تھی وہ خیمے کے در پہ کھڑی تھی اور امام حسین کو دیکھ رہی تھی. اور امام حسین جو تھے وہ عباس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے کہ اگر بچوں کو کچھ ہوگا تو عباس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوگا. ایک مرتبہ عباس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. جیسے ہی عباس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا ایک دفعہ جناب امام حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. بس جیسے ہی امام حسین کے چہرے کا متغیر ہوا ایک مرتبہ پتہ چلا کہ اون و محمد گھوڑوں سے گر گئے ہیں. بس جیسے متغیر ہوا ادھر بچے گھوڑوں سے زمین پر آئے، ادھر جناب زینب نے سجدے میں سر کو رکھا. ہاں عزادارو جناب زینب کے یہ دونوں بچے قیام میں آ گئے. لیکن آپ کو بتا دوں جناب زینب نے اپنے بیٹے اون و محمد کا کبھی ماتم نہیں کیا. جناب علی اکبر کا ماتم کیا، جناب قاسم کا ماتم کیا، سب کا ماتم کیا، اون و محمد کا کبھی ماتم نہیں کیا. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا جب رہائی مل گئی ہے نا تو وہاں بھی اون و محمد کا ماتم نہیں کیا. اور ایک مرتبہ جب رہائی ملی ہے اور جناب زینب واپس مدینے آئی ہے، تاریخ یہ لکھتی ہے جناب زینب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، اپنے آپ کو ہماری سے گرا دیا اور رسول کے روضے کے اوپر پہنچی ہے کوہنیوں کے بل. رسول کے روضے پہ حضور دستور ہے کہ جب کوئی اپنے وطن واپس آتا ہے نا تو کوئی تحفہ لے کر آتا ہے، چاہے وہ کوئی پھول ہو چاہے کچھ ہو. اپنے وطن جب واپس جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر ضرور جاتا ہے. بس جناب زینب ایک مرتبہ اپنے نانا کے روضے کے اوپر پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہتی نانا دستور ہے نا تحفہ لانے کا. اے نانا میں اپنے بھیا کا یہ کرتا لے کر آئی ہوں. اس کرتے کو رسول کے روضے کے اوپر ڈال دیا. اور اس کے بعد جناب زینب سید سجاد کے گھر میں رہتی رہی. جب کافی دن ہو گئے تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر آئے. آنے کے بعد کا اے سید سجاد بہت دن ہو گئے ہیں، اپنی پھوپھی سے کہیے کہ اپنے گھر کو بھی ذرا سا روشن کر دیں. جناب سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں آج عبداللہ آئے تھے، آپ اپنے گھر جائیے. جناب زینب نے جیسے امام نے کہا چادر لی اور ایک مرتبہ گھر میں پہنچی. اور جب گھر میں پہنچی ہیں تو گھر میں پہنچنے کے بعد شہر میں بیٹھ گئی اور گریا شروع کر دیا. کیونکہ گریا تو کرتی تھی نا تو گریا شروع کر دیا. ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر جو ہے گھر کے اندر داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد عجیب جملے کہتے ہیں، اے بی بی تم کون ہو
जो मेरे घर के अंदर आके रो रही हो, ये बीबी ऐसा करो कहीं और जाके गिरिया कर लो। अरे अभी हुसैन की बहन हमारी ज़ौजा जनाब ज़ैनब आने वाली है, वो अगर तुम्हें रोता वो देखेंगी तो तुमसे ज्यादा रोएंगी, तुम ऐसा करो यहाँ से कहीं बाहर चली जाओ। बस इतना कहना था। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने सर को ऊपर किया, ए अब्दुल्ला जमाना ऐसा आ गया, अरे तुमने भी मुझे नहीं पहचाना, अरे मैं दुखियारी ज़ैनब हूँ। बस एक मरतबा जनाब अब्दुल्ला ने कहा, ज़ैनब ये तुम्हारे सर को क्या हुआ, ये तुम्हारे बाल सफेद कैसे हो गए? ए अब्दुल्ला, अरे मैंने एक दिन में अकबर का लाशा देखा, कासिम का लाशा देखा, अरे मेरा भैया अरे मेरे सामने खुद खंजर से ज़िबा कर दिया गया। अज़रत मज़लूम करबला। और उसके बाद एक मरतबा जनाब अब्दुल्ला ने कहा कि ज़ैनब उठो उठो, चलो अंदर हुजरे में जाके बैठो। ज़ैनब को उठाना चाहा, कहा अब्दुल्ला मेरे हाथों का ना पकड़ो, मैं उठ नहीं सकती, ऐसा करो मुझे कोई ऐसा ला के दे दो। कहा ज़ैनब आखिर हुआ क्या है? एक मरतबा ज़ैनब ने अपनी आस्तीन उठाई, अब जो देखा, अब्दुल्ला ने देखा कि नीले निशान हाथों पर है। एक मरतबा आप सबसे देखिए, जब हाथों को रस्सी से बांधा जाता है ना और उसे अगर थोड़ी देर बाद खोल दिया जाए तो ये निशान जो है वो नीले रंग के नहीं होते, ये गुलाबी रंग के होते हैं। लेकिन अगर कई दिनों तक रस्सियां बंधी रहे, अरे न जाने कितने साल से जनाब ज़ैनब के हाथों में रस्सियां बंधी थी, वो निशान नीले पड़ गए। अब्दुल्ला ने एक असा ला के दिया, जनाब ज़ैनब ने असा के सहारे से उठी और एक मरतबा हुजरे में पहुंची। अब जब हुजरे में पहुंची, एक मरतबा तो छोटे छोटे मुसल्ले के देखते ही और मोहम्मद याद आ गए। एक मरतबा कहती है, मेरे लाल ऐ मेरे लाल मोहम्मद, ऐ मेरे लाल, अरे अभी तक ये दुखियारी माँ तुम्हें न रोई थी, आज ये माँ तुम्हारा मातम करेगी। ऐ मेरे औनो मोहम्मद, अरे अपनी माँ का गुस्सा कबूल करो। हाय मेरे लाल, वाह अली अकबरा, वाह मोहम्मदा, वाह हुसैन।